إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا چلیے کوئی بات نہیں. ہاں تو اسما آپ تلاوت کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ترجمہ: بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں اپنے رب کے ہاں، اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. وہی آپ کی خیر. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی زیب النساء آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیجیے آیت کا. جی باجی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. في قلوبهم
فی میں قلوب دلوں میں ہم ان کے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضن بیماری ہے فا تو زیادہ کر دیا ہم ان کو اللہ نے مرضوں فزادہم اللہ تو بیماری میں زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے وا اور لا نہیں ہم ان کے ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے بھی اس وجہ سے معجون کانو وہ تھے بیما کانو اس وجہ سے جو وہ تھے یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے یکذبون کا روٹ ورڈ ہے کاف زال با اور واؤنون اس کے جمع ہے ماشاء اللہ بارک اللہ فی. بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کیا ہے اور خوشی ہوئی دل کو بہت ہی زیادہ. اور کیا کریے ٹھیک ہے اور لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے جب کوئی پڑھتا ہے تو. جی چلیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے اس کی. اچھا چلیے اب ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. منافقین کی جو کیٹیگری تیسری اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی بات کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ہرگز بھی وہ ایمان والے نہیں ہیں. ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ کیونکہ کیا حساب کتاب تھا ان کا کہ بس زبانی ان کے دعوے تھے لیکن دل سے جو ہے وہ کفر کو ہی پسند کرتے تھے. دل سے وہ کافر ہی تھے. ان کے اعتقاد میں ان کے عقیدے میں کیا تھا؟ کفر تھا. دل سے کافر تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ صرف زبان سے اگر تم دعوے کرتے ہو ایمان کے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والے ہرگز بھی نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو ایمان والا مت بتاؤ. پھر کیا ہوا کہ ایسا کہہ کر ہے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایسا کر کے کیا کرتے ہیں وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ کو دھوکہ دینے کی سوچو گے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو اس کام میں تو ہرگز بھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے تم ایمان والوں کو بیوقوف بنا دیتے ہو ایمان والوں کو جا کر بتاتے ہو بار بار کہ ہم ایمان والے ہیں ہم ایمان والے ہیں ہمیں اپنے ہی آپ میں سے سمجھو تو وہ شاید تم سے دھوکہ کھا لے لیکن اللہ تو اس چیز سے بری ہے. اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کو دھوکہ دے سکے ہے نا. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتیں دلوں کے اخلاص دلوں کے ارادے اس کو پتہ ہے تو اللہ کو دھوکہ دینا پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے ہی آپ کو. اور انسان کسی کو دھوکہ دے کر سمجھے کہ ہم اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہو اور وہ کامیاب نہیں ہو دھوکہ دینے میں تو انسان نے کیا کیا اپنے ہی آپ کو دھوکے میں رکھا ہے نا. اور سب سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے جو دعوے تھے اسلام کے اور مسلمان کے اللہ تعالیٰ ان کو مومن مانے گا ہی نہیں ان کے ایمان کو ایکسیپٹ کرے گا ہی نہیں ہے نا. تو سب سے بڑا دھوکہ انسان کا یہی ہوا کہ دنیا میں انسان سب اچھا میری اسکرین شو ہو رہی ہے اور میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو جی. تو ہاں یہی دھوکہ ہوگا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بہت سارے عمل کر کے جائے نمازیں روزے ہے نا سب کچھ کر کے جائے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کہہ دے کہ تم تو ایمان والے تھے ہی نہیں تمہاری تو یہ چیزیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے. تو انسان نے کیا کیا پھر اپنے ہی آپ کو ساری زندگی دھوکے میں رکھا. اور پھر کیا فرمایا وما یشعرون کتنی گہری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے ہی آپ کو نقصان کر رہے ہیں اپنے ہی آپ کو تکلیف دے رہے ہیں اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مار رہے ہیں اپنا گلا اپنے آپ کاٹ رہے ہیں. اور وما یشعرون اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے اس بات کی ان کو پہچان بھی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں ہے نا. پھر اب جو آیت جو شروع ہو رہی ہے آج ہماری اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نا ان کی پرابلم کیا ہے. یہ جو کام ہے ان کے کہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں لیکن اللہ نے ان کو ایمان والا نہیں ایکسیپٹ کیا اللہ نے ان کو ایمان والا نہیں قبول کیا. تو اس کی جڑ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے زبان پر تو اللہ اللہ ہے ان کے لیکن اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کہ ان کا دل ہی بیمار ہے نا. فی قلوبہم مرض
ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے، ان کے دلوں میں ہی کیا ہے، ڈیفیکٹ ہے، اور ان کا دل ہی مریض ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے نا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل دیکھ کر ہی بتایا کہ ان کی زبان میں کوئی کمی نہیں ہے، زبان تو بہت ہی اچھی چلاتے ہیں نا، زبان سے تو بہت ہی اچھے دعوے کرتے ہیں، ڈیفیکٹ تو ان کے دلوں میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے بچے کا اگزامپل دیکھیں کہ بچہ جب کوئی شرارت کرتا ہے، دیکھیے بار بار آ کر نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار آ کر، کبھی مہاجرین کو، کبھی انصار کو بار بار جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر، بات سنیے ہم ایمان والے ہیں، بات سنیے ہم ایمان والے ہیں، بات سنیے ہم مومن ہیں، بات سنیے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بات سنیے ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے نا؟ جیسے ایک بچہ کوئی شرارت کر رہا ہوتا ہے اور اچانک سے اس کے پیرنٹس آ جائیں، اس کے ماں باپ آ جائیں، تو ایک دم سے بول دے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے نا، جبکہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ ہوا ہے، کوئی نقصان ہوا ہے نا۔ تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو اپنے ہی منہ سے آ کر جتا جتا کر بتاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت تو تھی نہیں، ایک بار تم نے کلمہ پڑھ لیا کافی تھا، ہے نا، تمہیں تو ویسے بھی مسلمان ہی سمجھا جا رہا تھا، مومن ہی سمجھا جا رہا تھا، لیکن کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ دال میں کیا تھا، کچھ کالا تھا، ہے نا، جیسے چور کی داڑھی میں کیا ہوتا ہے، تنکا ہوتا ہے۔ تو خود اپنے اندر کیا تھے، گلٹی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ تو ہمیں مانیں گی ہی نہیں، ہے نا، تو جا کر انہیں کیا کرو، بار بار بتاؤ کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پول کھولی، ہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی معلوم پڑا کہ اللہ دلوں کی باریکیاں، یہ جو باریکیاں ہوتی ہیں انسانوں کی سوچوں تک، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پہنچ رکھتا ہے نا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی چیز ہے اسی کو نہیں پتا ہوگا اپنی چیز کے بارے میں، ہے نا۔ اللہ نے بنایا ہے نا ہمیں، انسان کو، تمام انسانوں کو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، بنایا تو اللہ نے ہے نا۔ تو الا یعلم من خلق، جس نے بنایا وہی نہیں جانے گا اپنی مشین کے بارے میں۔ اگر کوئی انسان چیز بناتا ہے، مان لیجیے آپ نے کھانا وغیرہ بنایا، اس کو اچھے سے ٹیسٹ کر چکے ہیں آپ، کہ پتہ ہے آپ کو کتنی مرچ کتنا نمک ہے اس میں، تو آپ بتا پائیں گے نا اچھے سے۔ اگر کوئی پوچھے گا کہ زیادہ مرچ تو نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں مت کھاؤ، ہے نا، مرچ ہے اس میں۔ یا کوئی کہے گا کہ کیسا بنایا ہے، چٹپٹا بنایا ہے، سارا دل چاہ رہا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں آج مرچ تو نہیں ڈالی، ٹھیک ہے۔ یا پھر نمک تیز ہو گیا، تو آپ پہلے سے ہی بتا دیں گے نا کہ نمک تیز ہے تو اس طریقے سے، یا کم ہے تو آپ اور ڈال لیجیے۔ تو جو بنائے گا وہی تو جانے گا نا، جس نے چیز بنائی وہی تو زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا کہ کیا چیز میں نے بنائی ہے۔ تو اللہ نے بنایا ہے، وہی نہیں جانے گا۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو دو رخا ہو، ٹھیک ہے، جس کے دو رخ ہوں، یعنی کہ دکھاتا کچھ ہو اور وہ اندر سے کچھ ہو، ٹھیک ہے، وہ بدترین شخص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا منافقین پر اتنا غضب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کے بھی سب سے آخر والے گھڑے میں ہوں گے، ہے نا۔ اب یہ جو بات بیماری والی اللہ نے کہی ہے، یہاں پر غور کیجئے، مرض ہے نا، دل کا مرض، دل کی بیماری، اور اسی کی وجہ سے کیا ہو گئے، وہ سوچنے کے، سمجھنے کے، پیچھے جو بات ہوئی تھی وما یشعرون، وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا، شعور نہیں رکھتے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں اسی بات کو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا، ہے نا، سوچنے سمجھنے کی قابلیت ان سے کیوں چھن گئی، کیونکہ ان کے دل ہی بیمار ہے نا۔ اور وہ بیماری کس چیز کی بیماری ہے بتائیے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اس منافقت کی تو بات چل رہی ہے، ویسے ہی بتائیے، مطلب دیکھیے شک اور شبہ تھا نا انہیں، مطلب جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا
اس میں ان کے اندر کیا تھی؟ شک کی بیماری تھی، ہے نا، شبہ کی بیماری تھی، پھر بے یقینی کی ان کے اندر بیماری تھی، یقین نہیں کرتے تھے کسی بات پہ، ہے نا، فوراً سے اگر کوئی آگے سچویشن آ جاتی تھی فوراً سے سورہ وہ جنگ احزاب میں نے بتایا نا کیا کہنے لگے تھے، ارے یہ دیکھو اتنا بڑا لشکر آ کے یہاں پہ کھڑا ہو گیا ہمیں مارنے کے لیے، اللہ اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، ہے نا، بے یقینی کی ان کے اندر بیماری تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبت کی بیماری تھی، عبداللہ بن ابی کا آپ نے پڑھا نا کہ کتنا بڑا منافق تھا، اور کیوں نہیں مانا اس نے؟ کیونکہ دنیا اس کی چھینی جا رہی تھی، ہے نا، دنیا سے محبت کی، بے یقینی کی ان کے اندر بیماری تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح بیماری سے انسان کا کیا ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے نا، انسان بیمار ہو جائے تو اس کی باڈی ویک ہو جاتی ہے، اور جیسے آپ نے سنا بھی ہوگا نا کہ ایک دن کا بخار آتا ہے وہ 40 دن تک ریکوری مانگتا ہے، 40 دن تک انسان جو ہے ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ایسی کہتے ہیں نا کہ ایک دن انسان نہیں سوئے تو کئی دنوں تک اس کی نیند پوری نہیں ہو پاتی۔ تو کوئی بھی بیماری سے جب انسان اٹھتا ہے تو ریکوری کا عرصہ لمبا ہو جاتا ہے نا، تو وہ بیماری لمبی چلی جاتی ہے اور انسان کو کمزور پر کمزور کرتی جاتی ہے، خاص طور پر جب اس مرض کا علاج اس مرض کا علاج ہی نہیں کیا جائے تو وہ مرض کیا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو چونکہ اپنی بیماری جان لی انہوں نے کہ ہمارے اندر دیکھیے جو بیمار ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے نا کہ ہم بیمار ہیں، اور خاص طور پر دل کی بیماری تو بہت جلدی انسان کو پتا چلنے لگتی ہے کہ دل ہمارا بیمار ہے، تو جان کر کہ ہم بیمار ہیں انہوں نے علاج ہی نہیں کیا، تو پھر کیا کیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ مان لیجئے میں بیمار پڑ گئی، ٹھیک ہے، بے شک بیماریاں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہے نا، تو میں بیمار ہو گئی، ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا کہ مجھے جو ہے ٹائیفائڈ ہے، میں نے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیا، مجھے پتا چل گیا میرے ٹائیفائڈ ہے۔ اب جو ہے نا میں اس وہ جو مجھے ٹیسٹ ملا تھا کہ آپ کو ٹائیفائڈ پازیٹیو آیا ہے، اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی، اور لیٹ کر میں نہ ڈاکٹر کے پاس گئی، نہ میں نے اس کو دکھایا، نہ اس کو جو ہے اس کا کوئی ٹریٹمنٹ لیا، پھر کیا ہوگا، بڑھے گی بیماری یا کم ہوگی؟ میں علاج نہیں کراؤں گی تو وہ بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بڑھ جائے گی، ہے نا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا فزادہم اللہ مرضا، بیماری تھی، سمجھ چکے تھے کہ ہم بیمار ہیں، جب علاج نہیں کرایا اس کا تو اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا، ہے نا، یہ تو جنرل بات ہے، یہ تو انسان کے اندر ہے ہی بات کہ جب وہ اپنی بیماریوں کے علاج نہیں کرائے گا تو اس کی بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، قرآن جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ دل کی بیماریاں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، دو طریقے کی ہوتی ہے، شک اور شبہات کی، شک پڑ جائے کسی چیز میں، آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے، اور شہوات کی بیماریاں، ٹھیک ہے، شک یعنی کہ ان کا ایمان جو ہے وہ پورے یقین میں نہیں بدلا تھا، وہ جو اسلام لے کر آئے تھے وہ بس ظاہری تھا، وہ ان کے باطن کے اندر نہیں گیا تھا، اور دل سے اس کو انہوں نے سچا جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ بالآخرۃ ہم یوقنون جو ہے یہ والا ان کا ایمان نہیں تھا۔ پھر انسان کا عمل بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ایمان ڈھیلا ہونے لگتا ہے عمل بھی تو ڈھیلا ہوتا ہے نا، ہے نا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب ایمان ڈھیلا ہوتا ہے انسان کا عمل بھی اس سے زیادہ ہی ڈھیلا، بہت سارے لوگ کتنے مضبوط والے ایمان ہوتے ہیں لیکن عمل ان کا جو ہے وہ ڈھیلا، جیسے ہم ہیں نا، ہمارے ایمان مضبوط ہے لیکن عمل ہمارا کچھ نہیں ہے، تو جب آپ سوچیں کہ وہ ایمان ہی ڈھیلا ہو جائے تو پھر عمل تو اور تو بالکل کسی کیٹیگری میں آئے گا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کرے گا انسان۔ آپ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتی ہوں دوائی کی، ٹھیک ہے، دوائی پینے سے آپ کا بخار اتر جائے گا، ہے نا، اور پورا یقین ہو تو کڑوی دوا بھی کیا ہو جاتی ہے، شفا کے لیے پی لی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں بخار تو اتر ہی جائے گا۔ اور اگر آپ کو شک ہو جائے اس دوائی پر کہ معلوم نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، ڈاکٹر نے میری بات اچھے سے سنی بھی تھی یا نہیں سنی تھی، یا کسی اور بخار کی تو دوائی نہیں دے دی، کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے نا، کہ انسان صحیح ہوتا ہے کیا؟ وہ دوائی چاہے 10 لوگوں کو صحیح کرتی ہو لیکن انسان اس سے صحیح ہو جائے گا؟ جس کو شک پڑ جائے دوائی میں نہیں ہوتا نا وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ ساری انسان کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے، جو ایک چیز ایک انسان کو فائدہ کر رہی ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اسی ڈاکٹر سے دوسرے انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ عقیدے اور ایمان کی بات ہوتی ہے نا۔
جیسے ہم کوئی چیز اذکار بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ بتاتے ہیں تو ہم کیا بتاتے ہیں کہ بھئی پورے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ پڑھیے گا. کیوں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایمان کے ساتھ نہیں پڑھیں گی، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم ہے اور سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے، تو آپ کو سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں کرے گی. اور جس کو یقین ہے کہ سورہ فاتحہ ٹھیک کر دیتی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کر دے گی، ہے نا. تو یہ ساری انسان کی ذہن سازی پر چیزیں کام کرتی ہیں. تو بیماری کیا ہے؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ہے، اس پر پورا ایمان نہیں ہے، شک ہے نا. ایسا ہی جو ہے ان کو کنفرم نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا. دوسری طرف جو شہوات ہوتی ہے، جو گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گناہ انسان کرتا ہے وہ بھی حق کی طرف انسان کو آنے نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی رنگینیوں میں ہی ایسے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، دنیا سے محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان آخرت کا ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پھر وہی کام کرتا ہے انسان جو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، ہے نا. چاہے دین کا ہی کام ہو تو وہی کام کرے گا، دین کا بھی، جو انسان کو دنیا کے فائدے دلوائے گا. جیسے یہ منافق تھے، کیا کرتے تھے؟ اسلام کا اظہار بھی انہوں نے تب کیا جب ان کو دکھا کہ مال غنیمت مل رہا ہے نا، اور صحابہ کی عزت کی جا رہی ہے، تو ہماری بھی عزتیں ہونے لگے، ہے نا. تو دین کا نام بھی دنیا کی خاطر انہوں نے لے رکھا تھا. آ گئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا؟ انہی کے نفس کے حوالے کر دیا، اور اب وہ دنیا میں ہی گر گئے. اور اتنا گر گئے کہ دین کے لیے پھر وہ وقت نکال نہیں سکتے، ہے نا. اپنی بیماری کے علاج کا وقت ان کے پاس ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا یہ، کہ انسان بیمار ہو اور اس کے پاس اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہو، اور وہ بیماری اس کی بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے، اس کو ہر کوئی ٹوک بھی رہا ہے کہ بھائی اس کو دکھا دو، اس کو صحیح کروا لو، ہے نا. اور انسان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں ٹائم نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دنیا میں اتنے الجھے ہوئے ہیں اپنے کاموں میں، ہے نا. تو قرآن کی آیتیں کیا تھی؟ علاج تھی، ہے نا. قرآن کی آیتوں پر ایمان، قرآن کی آیتوں پر یقین، قرآن کی آیتوں پر جو ہے وہ غور و فکر، یہ کیا تھا؟ دل کی بیماریوں کا علاج تھا. لیکن انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا مشغول کر لیا، اتنا بزی کر لیا کہ اس علاج کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچا، ہے نا. تو پھر وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو ان کے نفسوں کے حوالے کر دیتا ہے نا. دنیا میں ہی انسان کو گھیر دیتا ہے. دیکھیے جب ایک آپ کی بیماری کا علاج پراپرلی نہیں ہوگا تو وہ بیماری ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ دل تک ہی رہے گی، وہ ساری جگہ پر پھیلے گی، ہے نا. دل کی جو بیماری ہوتی ہے، اگر ہم فزیکلی دیکھیں تو ہاتھ کے درد سے شروع ہوتی ہے، کہ لیفٹ ہینڈ میں انسان کے درد ہو رہا ہے نا، یا پھر اس کی سانس زیادہ پھولنے لگتی ہے، یا پھر اس سے چلا نہیں جاتا زیادہ دور تک، ہے نا. ہافنا شروع کر دیتا ہے وہ انسان، اس سے زیادہ والے کام نہیں ہوتے، بہت زیادہ اس کو تھکن شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والی انسان کو ہو گئی. پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے کیا ہونے لگتا ہے؟ سینے میں پین شروع ہو جاتا ہے، پھر مائنر اٹیکس آنے لگتے ہیں نا. اس طریقے سے اب جو انسان اس کا علاج نہیں کراتا ہے، پھر وہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پوری باڈی پر ہی اثر کر جاتا ہے. ایک اٹیک آتا ہے، انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح آپ نا اس بیماری کو سوچیں کہ نفاق کی اگر بیماری انسان کے اندر آ جاتی ہے اور انسان قرآن کے ذریعے اس کا علاج نہیں، ہم سب منافق ہیں. ارے بات سمجھ میں؟ جب صحابہ کرام اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم منافق ہو گئے، ہم منافق ہو گئے، ہم تو بہت ہی بدترین والے منافق ہیں. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنی اس منافقت کا علاج کرنے کی. اور علاج کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، ان پر غور و فکر ہے نا. ان پر جو ہے وہ تدبر ہے، ان کو سیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے. علاج یہی ہے، جب آپ سیکھیں گی، سمجھیں گی، تب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کو اللہ کی باتوں پر یقین آئے گا، اور آپ کا جو ہے ایمان مومن والا ہو جائے گا نا. یہ اسلام آپ کا مومن والا ہو جائے گا. تو یہ علاج کے لیے لیکن ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا. کیونکہ ہم اپنے گھر کے کاموں میں، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں، اپنے اور دوسرے مشغولیات میں، اپنے ملنے جلنے میں اتنا زیادہ بزی ہے کہ ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو اب جب نا انسان علاج نہیں کرتا تو بیماری بڑھتی ہے، اور ایک سے دوسری بیماری بن جاتی ہے نا. بن جاتی ہے. آپ نے دیکھی ہے کہ ایک بیماری کچھ تھی اور بن گئی کچھ وہ. ٹھیک ہے، آپ کی چوٹ تھی، وہ پکنے لگی، پکتے پکتے ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ پیر کاٹنا پڑے گا.
ہے نا. کیا انسان کا حال ہو جاتا ہے. بیماریاں سب نے دیکھی ہوں گی یہ والی, میں آپ لوگوں کو ڈرا نہیں رہی ہوں, ہر نے کسی نے سنی ہوگی, کسی نے اپنے گھروں میں دیکھی بھی ہوں گی کہ ہاں یہ ہو جاتا ہے, ایک بیماری کا علاج نہیں کرو. تو میرے تو اپنے ہی ساتھ ہو چکا ہے نا, یہ چھوٹی سی بیماری تھی, بنتے بنتے کچھ اور ہی بن گئی. تو پھر وہ ناسور ہو جاتا ہے, اور ناسور پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایسا زخم ہوتا ہے جو کبھی بڑھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا, تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا, زیادہ ہو جاتا تھا, ہے نا. جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ یہ تلاوت جو ہوتی ہے, اسما نے ابھی جو کی تھی, اسما سسٹر نے, کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے کی یہ بھی آیت ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا. قرآن کی آیتیں دیکھ کر, قرآن کی آیتیں سیکھ کر, ایک بھی آیت ان سے آ جاتی ہے وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں. یستبشرون, خوشیاں طلب کرتے ہیں نا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے, جن کے دلوں میں مرض ہے, جن کے دل ڈیزیزڈ ہے نا, کیا ہوتا ہے, فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ, استغفر اللہ العظیم, تو ان کی گندگی پر گندگی اور بڑھ جاتی ہے, مطلب ان کی بیماری پر بیماری اور بڑھ جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وماتوا وهم کافرون, اور وہ اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ کافر ہی مر جاتے ہیں وہ. تو یہ اللہ نے دو لوگوں کی پہچان بتائی کہ ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے, اور جن کے دلوں میں بیماری ہے پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے. ایسی سچویشنز میں جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی سورہ ان کو سمجھ میں آنے لگتی ہے, تو ان کے ساتھ دو سچویشن ہی رہیں گی, یا تو ان کا ایمان بڑھ جائے گا یا جو ان کے اندر بیماری تھی وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر اسی لیے ہمارے دلوں میں کبھی بھی دین کو لے کر شک آ جائے, ٹھیک ہے, تو اس کا علاج آپ ضرور کریں. کسی سے پوچھیں, آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں, ہے نا. علاج ہے. اور کیا علاج ہے اس کا؟ نیک اعمال علاج ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ قرآن علاج ہے, نیک اعمال, صالحین کی صحبت علاج ہے, نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا, نیک لوگوں سے باتیں کرنا, یہ علاج ہے نا. بھلائیوں کی باتوں میں لگے رہنا, یہ علاج ہے. برائیوں کی باتوں سے دور رہنا, ٹھیک ہے, یہ علاج ہے. تاکہ انسان, آپ دیکھیں کہ صرف دوائی نہیں دی جاتی جب مرض ہوتا ہے, پرہیز بھی تو بتایا جاتا ہے نا. کچھ کھانے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کھائیے تاکہ آپ کو انرجی ملے, ہے نا, تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. تو بس سمجھ لیں کہ کھانا جو ہے وہ نیک اور صالحین کی صحبت ہے, بھلائیوں کے کام ہے. اور کچھ چیزوں کا پرہیز بتایا جاتا ہے کہ بھائی چکنائی نہیں کھائے, ہے نا. خاص طور پر دل کی بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ چکنائی وغیرہ اور ہیوی چیزیں منع ہو جاتی ہیں, تلی بھنی چیزیں. تو ان چیزوں سے دور رہیں, یعنی کہ برائیوں کی باتوں سے, گناہ کی باتوں سے دور رہیں, تاکہ آپ کا مرض اور زیادہ نہ بڑھ جائے, ہے نا. اچھا, ایک اور بیماری جو ہے بزدلی کی بھی تھی منافقین میں, ٹھیک ہے. بزدل بہت زیادہ تھے, ٹھیک. تو اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کہیں یہ والی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے. بزدل یہ نہیں کہ اب یہ منافق تو خیر ان کے اندر تو ظاہری والی بزدلی تھی کہ جنگ کے میدان میں جاتے تھے لیکن وہاں سے بھاگ کر آ جاتے تھے, کچھ لگانے کو تیار نہیں ہوتے تھے, قربانیاں نہیں دے سکتے تھے, مال نہیں دے سکتے تھے, اور الٹا جو دے رہا ہوتا تھا اس کو بھی کیا کہتے تھے, روک دیتے تھے, یار مت دو, ہے نا. اور ابھی پڑھا نا آپ نے وہاں پر کہ جب ان لوگوں میں سے کوئی, ان لوگوں کے اوپر تم لوگ خرچ مت کرو. انصار سے کہہ رہا تھے نا منافق کہ ان کے اوپر تم نے بہت خرچ کر دیا, اب تم اپنا ہاتھ روک لو, ان کے اوپر خرچ مت کرو. تو قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے, بھاگ جایا کرتے تھے, مال نہیں خرچ کرتے تھے. تو یہ تو ظاہری بزدلی تھی. ہم دیکھیں, ہم اپنے اندر اگر آج کا جو سین چل رہا ہے وہ والی بات بتاؤں میں آپ کو, بزدلی ان دا سینس کہ آپ حق بات کہنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں. آگئی بات سمجھ میں؟ صرف اس وجہ سے کہ کوئی ناراض نہیں ہو جائے, ہے نا. کوئی رشتہ دار ہے تو وہ روٹ کر نہیں چلے جائیں, ہے نا. یا پھر سرکار کی طرف سے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے اسپیکرز اور علماء یا پولیٹیشینز جو مسلمانوں کے ہیں وہ کچھ نہیں بول پاتے. کیوں نہیں بول پاتے؟ کہیں حکومت کا ڈنڈا نہیں چل جائے, ہے نا.
تو یہ بھی کیا ہے، ایک بزدلی کی ہی مثال ہے. ٹھیک، جب انسان کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے نا، معلوم نہیں ہوتا نا کہ اس کا اجر ملے گا، ہے نا، پھر انسان ذرہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں نہیں لگا سکتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب انسان کو یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت آئے گی، جب اس کو ایمان ہی نہیں ہے آخرت پر، جب اس کو پتہ ہی نہیں، شک میں ہے وہ کہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اجر، پتہ نہیں کچھ دیں گے بھی اللہ تعالیٰ یا نہیں دیں گے، ہے نا، نعوذ باللہ، یہ والا خیال آ جائے تو پھر کیا انسان کو ایک ذرہ بھی لگا سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک چیز بھی انسان قربان کر سکتا ہے؟ اپنا ایک بال بھی باقا کروا سکتا ہے؟ نہیں کروا سکتا، ہے نا. کیا پتہ حساب کتاب ہو ہی نہ، قیامت آئی نہیں، پھر کیا ہوگا، ہے نا. کوئی دے گا؟ پھر نہیں دے گا، ہے نا. تو شک اور بزدلی دونوں ہی انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہیں. آج آپ دیکھیں کہ کچھ مسلمان جو سینہ ٹھوک کر اپنے آپ کو، ہم خود ہی ان میں شامل ہیں نا، کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ کر لو جو دل چاہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہے نا. دوسری طرف ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھ لیں کہ اسلام کے لیے کچھ کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے نا. کہتے ہیں ایمان تو بھائی بس دل میں ہوتا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو بتائیں، ظاہر کریں، ہے نا. ہم مسلمان ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، برقع اوڑھتے ہیں، کپڑے ہمارے مسلمانوں والے ہیں، داڑھی ہم نے رکھ لی ہے. نہیں بھائی، خاموش رہو، ہے نا. اتنا بھی کیا بتانا، زمانے کے حساب سے بھی تو چلو، ہے نا. اتنا بس مسلمان ہونا کافی ہے، اتنا زیادہ بھی مت بنو مسلمان کے جو ہے وہ مارے ہی جاؤ. ٹھیک، تو یہ بزدلی بھی کیا ہوتی ہے؟ ضعف ایمان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایمان کی کمزوری. اور پھر ایمان کی کمزوری میں نے کل کیا بتایا تھا آپ کو کہ کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ کمزور ہوتا رہتا ہے انسان، اور جب انسان اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں لیتا، کوئی ڈوز نہیں لیتا، تو پھر وہ چیز منافقت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے نا. اور کہتے ہیں نا زیادہ مت چلو، بیلنس رہو. تو بیلنس کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کہ بھائی اعتدال پسند کرو، اعتدال پسندی ہے ہمارے دین میں، اور جو ہے وہ بیلنسڈ ہے ہمارا دین، ہے نا. زیادہ مت بولو، زیادہ کسی کو کچھ مت بتاؤ. ٹھیک ہے، تو کس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ جو دین خود ہی بیلنس ہے، اسی دین کو جو اعتدال پر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے حساب سے اس دین کو بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے؟ بیلنس تو وہ دین خود ہی ہے، اس کو اور بیلنس کیا کریں گے ہم، بتائیے. یا ہم اس قابل ہیں کہ ایک بیلنس چیز کو جو اللہ نے بیلنس کر رکھی ہے، جو اللہ نے برابر کر رکھی ہے، بالکل اعتدال پر بنا رکھی ہے، اسی کو ہم بیلنس کرنے کے چکر میں پڑے رہیں؟ یہ کون سا بیلنس ہے بھائی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا. تو سارا مت کرو، تھوڑا کرو، تھوڑا مت کرو، ہے نا. ہر چیز کیا ماننی، برقع پہن لیا بس منہ کو ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس طرح دیکھ دیکھ کر چلیں گے. ٹھیک، ایسا نہیں ہو کہ تمہاری جاب پر کوئی بات آ جائے، ایسا نہیں ہو کالج میں تمہیں ایڈمیشن نہیں ملے، ایسا نہیں ہو کوئی تمہیں بیکورڈ سمجھنے لگے، ہے نا، جاہل سمجھنے لگے، ایسا نہیں ہو کوئی تمہیں کہیں گورنمنٹ کوئی نقصان پہنچا دے. تو بس تم ایسا کرو کہ نماز روزے کر لیا کرو، وہ بھی چھپ چھپا کر، ہے نا. کہیں پبلک پلیس پر پڑھنا پڑ جائے نماز تو مت پڑھ لینا بھائی، ہاں ٹھیک ہے. تو چھپ چھپا کر نماز پڑھ لو. ٹھیک، یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے اندر کا فیئر ہوتا ہے، اپنے ہی اندر کی بزدلی ہوتی ہے. ہائے لوگ مجھے ایکسٹریمسٹ نہیں کہنے لگے، ہے نا، کہ میں تو بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی، میں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا. یہ سب کیا ہوتی ہے؟ منافقت اور ایمان کی کمزوری. اور یہ ایمان کی کمزوری انسان کو ایک دن منافق بنا دیتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے، انہی ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے، بہت زیادہ پینفل. ٹھیک ہے، اور علم کہتے ہیں قوت اور شدت سے درد دینے والی چیز کو. ٹھیک ہے، پوری طاقت اور شدت سے جو درد اٹھے اس کو علیم کہتے ہیں. اب دیکھیں کبھی انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے نا تو درد ہوتا ہے نا. چوٹ لگ گئی، درد ہوا، اور اسی پر نا ایک بار اور چوٹ لگ جائے، آپ سوچیں کہ کیا حال ہوتا ہے انسان کا. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ کی چوٹ لگی ہوئی تھی، اسی پر چوٹ لگ گئی. ٹھیک، میرا پیر کٹ گیا تھا
تو پھر میں اسکوٹی پہ سے گر گئی، ڈریسنگ کروا کے آگے گئی، تھوڑا سا اسکوٹی پہ سے گر گئی اور وہی جگہ سیم جا کے دیوار پہ لگی، تو بس بہت ہی برا حال تھا، ہے نا. تو چوٹ پر جب انسان کی چوٹ لگ جاتی ہے اور کنٹینیو لگتی رہتی ہے، اور اکثر لگتی ضرور ہے، ٹھیک ہے، چوٹ پر چوٹ اکثر لگتی ضرور ہے، تو انسان کا درد کیا ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے لیے جو ہے وہ استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں جو ہے ان کو پلیس دی ہے، ان کو جگہ دی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تو بات یہی ہے نا. اور پھر تکلیف پر تکلیف بڑھتی ہی چلی جائے گی اور بہت زیادہ پین بھی ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو بڑھتی ہی چلی جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، جب بھی ارادہ کریں گے کہ اس سے باہر نکل سکیں، اس سے باہر آ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اعیدوا فیہا، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے نیچے کی چیز ہوتی ہے نا، اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی چیز بہت نیچے پھنس جائے جا کر، آپ کی کبرڈ میں سے آپ کی کبرڈ میں کپڑے ہیں اور آپ نہیں چاہ رہے کہ ہم کھینچے تو سارے کپڑے گر جائیں، تو اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کپڑوں کو، ہے نا. تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پرس میں کوئی چیز بہت، اگر آپ کا بہت لمبا پرس ہے اور گہرا والا ہے اور خوب بڑا والا پرس ہے، بیگ ہے، اس میں جو سب سے نیچے والی چیز ہوتی ہے اس کا نکلنا کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں ایک درد تو جسمانی ہوتا ہے نا، جسم پہ مل رہا ہوتا ہے، اور ایک درد نا، ایک ذہنی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اور ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ انسان کے ذہن کو یہ چوٹ لگے گی کہ انسان کر کے سب کچھ گیا ہے نا، نمازیں بھی پڑھی، اس نے اچھے سے روزے بھی رکھ لیے، اس نے زکاتیں بھی دی، وہ حج عمرہ بھی کر کے آ گیا، لیکن کیا تھی؟ دل میں منافقت تھی، ہے نا. اور منافق کا انجام آگ ہے. اور جب وہ آگ میں چلا جائے گا یہ سب کچھ کر کے، تو جسم کے ساتھ ساتھ انسان کو ٹارچر بھی تو ذہنی ہو گیا نا، ذہن کا بھی تو ٹارچر ہو گیا نا. اور کتنی خطرناک بات ہے، یہ انسان کو جسمانی ٹارچر بھی ہوگا اور ذہنی ٹارچر بھی ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ دل کی بات نا یہاں پر اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ سوچیں گی کہ دل کی ہی بات کیوں ہوئی، کیونکہ ایمان کا تعلق انسان کا دل سے ہی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے منافقت، ان میں اور ایمان کے کم بڑھتی ہونے میں تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے. آگے بات سمجھ میں؟ کیونکہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے، ویسے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. بس تم اللہ سے سوال کرتے رہا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو نیا کرتا رہے، میرے ایمان کو نیا کرتا رہے، یعنی کہ تم دعا کرتے رہو کہ ایمان تمہارا ریفریش ہوتا رہے. کتنے زیادہ ریفریش کرتے ہیں نا اب اپنے فون کو بھی، اپنے کمپیوٹرز کو بھی. کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ کیوں کرتے ہیں ہم اپنے موبائل کو ریفریش، اپنے کمپیوٹرز کو ریفریش، لیپ ٹاپ کو ریفریش، ہے نا، تاکہ وہ اچھے سے کام کریں، ہے نا، ان میں وائرس نہیں، جی وائرس نہیں آ جائے، ہے نا. اور کیا، اور کیا، ہینگ نہیں کریں وہ زیادہ، ٹھیک ہے، اسموتھلی ورک کرنے لگے. تو جو ہے وہ اسی طریقے سے ایمان بھی ریفریش ہونا چاہیے تاکہ وہ کیا ہو، نیا ہو جائے، وہ اچھا ہو جائے، فریش ہو جائے، تو وہ اچھے سے پھر ہمارے اعمال میں بھی کام کریں. آپ دیکھیں کہ اچھا نیا کپڑا بھی ہوتا ہے نا، نیا کپڑا، یہ تو پرانے کپڑے کی بات ہو رہی ہے. آپ نئے کپڑے کو بھی نا باکس وغیرہ میں اچھے سے پیک کر کے رکھ دیں اور اس کو یوز وغیرہ نہیں کریں، اور لیکن 10 سال بعد آپ کو بنا یوز کرے اس کپڑے کو نکالیں گے نا تو وہ آپ کو گلا ہوا ملے گا، یا پھر اس کا کلر خراب ملے گا، یا پھر وہ اسمیلی سا ہو جائے گا، ہے نا. کچھ نہیں تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہی ہو جائے گا، ہے نا، اس کے رنگ وغیرہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. تو اس طرح کوئی کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس ایمان کو ریوائز نہیں کرے، ہے نا، ریوائو نہیں کرے، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے. تو کیسے کریں گے اب ریفریش اپنے ایمان کو؟ کوئی بٹن ہے دل کے پاس لگا ہوا کہ یہ دبا دیا تو ایمان ریفریش ہو گیا، ہے نا؟ یا کنٹرول پلس آلٹ پلس کیا ہوتا ہے وہ، F5 ہوتا ہے، F2 ہوتا ہے، وہ کر دیا،
ایسا کوئی بٹن ہے ہمارے اندر جس سے ہم ایمان کو اپنے ریفریش کریں؟ نہیں ہے، ہے نا؟ تو پھر کیا ہے؟ دیکھیے، علم حاصل کرنا، ہے نا، مسجدوں کو جانا، یا ہم گھر میں ہیں تو نمازوں کی پابندی کرنا، اور اجتماع وغیرہ، ہے نا، دین سے جڑ جائیں، جہاں درس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں، انفاق کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے انسان کی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ دلوں میں کس کا مرض ہے؟ دنیا کا مرض ہے نا، دنیا کی محبت آ گئی ہے، اس وجہ سے کیا ہے، انسان کا ایمان کچا ہو گیا ہے، اور انسان جب یہ دنیا ہی اپنے دل سے نکالنا شروع کر دے گا، خرچ کرنا شروع کر دے گا، پھر کیا ہوگی؟ آپ کے دل جو ہے ریکور ہونا شروع ہوگا۔ یہ دلوں کے مرض کا علاج ہے نا، ایمان جو ہے نیک اعمال سے اوپر جائے گا، ٹھیک، اور برے اعمال کریں گے تو یہ پیچھے آ جائے گا۔ اور ایسی چیز نہیں ہے یہ کہ ایک جگہ سٹل رہے، جیسے ایک جگہ چیز رکھ دو تو اب وہ وہاں سے نہیں ہلتی، تو ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی، ایمان، یہ منافقت، ان کے لیولز ہوتے ہیں، یہ کبھی اوپر چلے جاتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے، تو جو ہے اس کا علاج کریں، اس کو ریفریش کرتے رہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دلوں کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، دلوں کی 4 ٹائپس ہیں، دل 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غلاف میں لپٹا دل، اور یہ کس کا دل ہوتا ہے؟ کافر کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، غلاف میں لپٹا دل کس کا ہوتا ہے؟ کافر کا دل ہوتا ہے۔ ٹیڑھا دل، ٹھیک ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ منافق کا دل ہوتا ہے، ٹیڑھا دل منافق کا ہوتا ہے۔ پھر ملاوٹ کے بغیر دل، گویا اس میں چراغ چمک رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور ایک وہ دل جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ٹیڑھا دل پورے پکے منافق کا ہوتا ہے۔ ہمارا کون سا والا دل ہے؟ چاروں میں سے ہمارا کون سا والا دل ہے بتائیے؟ یہ چوتھا ہی والا لگ رہا ہے نا، جس میں ملاوٹ ہے ایمان اور نفاق دونوں کی، ٹھیک ہے، تو چاروں دل دیکھ لیجئے کہ ٹیڑھا تو نہیں ہے ہمارا دل، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا ہو، غلاف میں تو نہیں لپٹ گیا ہے کہ حق بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ہے نا، اور اگر ملاوٹ ہے تو پھر ہمیں کس لیول پہ اپنے دین کو لے کر جانا ہے؟ جہاں چراغ چمک رہا ہے نا۔ بس ایمان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی درخت ہو جس کو پانی مدد دیتا ہو، اور نفاق کی مثال پھوڑے پھنسی کی طرح ہے جس کو پیپ اور خون مدد دیتا ہے۔ بس ان میں سے جو بھی غالب آ جائے وہی حالت غالب ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایمان ایسا ہے، ایمان والے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیڑ ہے اور جس کو پانی مدد دے رہا ہے نا، بڑے ہونے میں، پھلنے پھولنے میں، اس درخت کو پانی مدد دے رہا ہے۔ پانی تو پاک چیز ہوتی ہے نا، پانی دوسروں کو بھی پاک کر دیتا ہے، پانی اتنی پاکیزہ چیز ہے۔ پھر نفاق کی مثال ایسی ہے پھوڑے پھنسی کی طرح، آگے جیسے کوئی پھوڑا، کوئی دانہ نکل آ جاتا ہے، پھوڑے پھنسی کو کون بڑھاتا ہے؟ پیپ اور خون، ہے نا، وہ جو پس وغیرہ ہوتی ہے وہی تو پھوڑے بڑھا دیتی ہے، اور جو بھی غالب آ جائے گا وہی حالت غالب ہوگی، ٹھیک ہے۔ کبھی بہت ساری سچویشن میں ہم کچھ ہوتے ہیں، کبھی نفاق غالب آ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پھوڑے پھنسی ہے نا، اور کبھی ایمان غالب آ جاتا ہے، تو جو بھی چیز غالب ہے وہی حالت غالب آ جائے گی۔ یہ چوتھے دل والے کی بات چل رہی ہے، آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، اب نا ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دلوں کو بیمار کرنے والے عمل کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا، ایمان لا کر کفر کی راہ پر چلنا، یہ انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ایمان لے آئے ہیں لیکن چل کس راہ پر رہے ہیں؟ کفر کی راہ پر، کافروں والے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی آیت سے اعراض کرنا، اللہ کی آیتوں سے منہ موڑ لینا۔ منہ موڑ لینے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا منہ ٹیڑھا میڑھا کر لیں یا پیٹ پھیر کر چلے جائیں، مطلب کہ اللہ کی آیتوں سے کو سننا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ کفر کیسے؟ مطلب ایمان لا کر کفر، ہاں دیکھیے، ایمان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ پر ایمان ہے، ہمیں رسول پر، کتاب کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، کام ہمارے کافروں والے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہمارے پروگرام سارے کافروں والے۔ اب دیکھیے کہ اب یہ جو میتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جو دوجا، تیجا، یہ 40واں، یہ برسی، کہاں سے لے کر منا رہے ہیں ہم بتائیے؟ کہاں سے لے کر کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ یہ سارے نان مسلم کرتے ہیں نا، ان کے یہاں 13ویں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں،
نان مسلم کرتے ہیں. شادیاں دیکھ لیں ہماری، یہ مائیوں کی رسم، یہ مہندی کی رسم کس نے بتائی آپ کو کرنے کے لیے؟ بتائیے. بارات کس کی جاتی ہیں باراتیں؟ ڈھول تماشے یہ سب کون کرتا ہے نا، پٹاخے کون کرتا ہے یہ سب؟ بتائیے. نان مسلم کرتے ہیں نا. تو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کام کافروں والے، تو یہ دلوں کو بیمار کرنے والے عمل ہے. اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنا یہ کیا ہے؟ دلوں کو بیمار کرنے والے عمل ہے. غفلت میں پڑے رہنا اور اس کا احساس بھی نہیں ہونا. انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم غافل بنے ہوئے ہیں، ہمیں کسی چیز کا جو ہے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے نا کہ کیا کرنا ہے ہمیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. بالکل ہم کیئر لیس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرنا. آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے ذکر سے روح گردانی کا کیا مطلب؟ ارے مہندی کی رسم کی بات چل رہی ہے، مہندی لگانے کی بات نہیں چل رہی ہے. اللہ توبہ ہے. مہندی لگانا تو سنت ہے نا، اور مہندی کی رسم کی بات چل رہی ہے. اچھا ایک بار کو نا آپ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ آج مہندی لگے گی دلہن کی، تو مہندی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نا اس میں خرافاتیں دیکھیں کیا کیا ہو رہی ہیں. پوری لوگ جا رہے ہیں کھانے پینے، اپنے اپنے گھر میں کر لیں کوئی بات نہیں. سب کے گھر میں ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر میں مہندی لگائیں گے ہی، ہے نا. دلہن کی بھی لگے گی، آپ کی بھی لگے گی، سب کی لگے گی، اور شادی کا گھر ہے ظاہر ہے سب مل بیٹھ کر ہی لگائیں گے. اپنے اپنے گھر میں کر لیں. تو پتہ چلا، میں پتہ یہ مہندی کی رسم کیوں نکلی ہے، مجھے نا بہت ہنسی آتی ہے. پہلے نا مائیوں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو خیر وہ بھی غلط ہی ہے. تو کیا ہوتا تھا، لڑکے والے ادھر چلے جاتے تھے کھانے کے لیے، تو وہ کھانا وانا کھا کر آتے تھے. اب لڑکی والوں کو الجھن ہوئی کہ ہم ہی یہی کھا لیتے ہیں آ کر شادی کے دن بھی اور مائیوں کے دن بھی، تو ہم بھی جا کر کھائیں. تو انہوں نے مہندی کی رسم ایجاد کر لی. اب تو بھائی وہ ہو گیا کہ پکا ہی ہو گیا کہ بس وہاں سے کھانے آئیں گے مائیوں، تو پھر یہاں سے مہندی بھی کھانے جائیں گے ہی جائیں گے. بدلہ تو لیں گے ہی، ہے نا، کھلایا ہے تو. تو خیر یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، لیکن ہاں یہ سب چیزیں نا نان مسلم سے لی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. آگئی بات سمجھ میں؟ تو اب دیکھ لیں کہ آپ کس کے عمل سے محبت کرتے ہیں. آپ کو مسلمان کے عمل سے محبت ہے یا آپ کو کافروں کے کے عمل سے محبت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ کے ذکر سے روح گردانی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرنا. اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ جیسی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ مردہ ہے نا. اور مردہ ان دا سینس یہ نہیں کہ وہ مر گیا، بلکہ مردہ ان دا سینس چلتی پھرتی لاش ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل زندہ نہیں ہے. پھر جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، یہ بھی دلوں کو کیا کر دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے. دنیا سے محبت یہ بھی جو ہے انسان کو دل کو بیمار کرتی ہے. پھر برا اخلاق بھی کیا ہوتا ہے، دل کو بیمار کرنے والے اعمال میں سے ہے. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والے 5 کام ہیں. بہت غور سے سنیے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اتنے غور سے سنیے گا اور کہیں پر لکھ کر ٹانگ لیں ان 5 باتوں کو. کہ سب سے پہلی بات وہ بتاتے ہیں، لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا. بہت زیادہ انسان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو ہے، ہر کسی کے رپلائی کرتا ہے. اس نے اپنا پیج اور اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور اس میں پوسٹ آتی ہیں، ہے نا. آج کل دیکھیے ڈائریکٹ تو نہیں ملنے جا رہا انسان، ہے نا، پوری پارٹیز ارینج نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہی ذریعہ بن چکا ہے. اپنے گھر والوں سے تو تعلق ہے نہیں انسان کے، اپنے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون بیمار، کون کیا ہے نا. اور لیکن اس کو پوری دنیا کی خبر ہے کہ کون کہاں پر کیا کر رہا ہے، کون کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے نا. اتنی زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ دن بھر اس میں ہی لگا ہوا ہے، دن بھر. کچھ لڑکیاں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے مجھے ایکٹیو دکھتی ہیں. اور جو ہے جب ان سے کلاس کے لیے کہا جائے کہ آپ کلاس پڑھ لیجئے، 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہفتے میں 3 دن ہوتی ہے، تو پتہ ہے کیا دیں گی ایکسکیوز؟ ٹائم نہیں ہے، ہم کالج جاتے ہیں، ہماری اسٹڈی ہے، ہمارے گھر کے کام ہیں، ہے نا. تو یہ والے ایکسکیوز دیتی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو گھر والے اجازت نہیں دیتے، شوہر اجازت نہیں دیتے، اور اگر کسی کے پیرنٹس ہیں تو وہ اجازت نہیں دیتے پڑھنے کی، ہے نا. تو آپ کو موبائل چلانے کی تو بڑی اچھے سے اجازت مل رکھی ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ کیا ہے، لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا. آج ہم ڈائریکٹ نہیں ملتے، کسی کے گھر نہیں جاتے. پہلے کے لوگ کرتے تھے نا، آس پڑوس میں بیٹھ جاتے تھے، دن دن بھر رشتہ داریاں نبھاتے رہتے تھے. تو وہ تو ایک فائدے کی بھی چیز تھی کہ اللہ کے آپ کو اجر ملنا تھا اس کا. لیکن اس میں بھی زیادہ نہیں ہے کہ آپ روز ہی نکلنے جو ہے برقع ڈالیں اور تیزی سے بھاگ لیں کہ بھائی لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں ہم. ٹھیک، تو زیادہ گھل مل کر رہنا، سوشلائز ہونا زیادہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، دل کو بگاڑنے والے کاموں میں سے ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ خواہش پرستی دوسرا بتا رہے ہیں یہ ابن قیم رحم اللہ. خواہش پرستی، بس وہ کام کرنا جس کا دل چاہ رہا ہے. دین کا بھی وہ والے کام سلیکٹ کر لیے جس کا دل چاہ رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، باقی ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو خواہش پرستی. پھر اللہ کے علاوہ سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. اور یہ تو سب کے ہی اندر ہوتا ہے. کسی کے لیے ان کی اولادیں محبوب ہیں، کسی کے لیے ان کے ماں باپ محبوب ہیں، کسی کے لیے ان کے شوہر، تو شوہروں کے لیے ان کی بیویاں محبوب ہیں. بس اللہ کچھ نہیں ہے نا. اور یہ چیزیں محبوب ہیں. تو یہ بھی چیز کیا ہوتی ہے، دل کو بگاڑنے والے کاموں میں سے ہوتی ہے. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. ٹھیک ہے، زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ بھی دل کو بگاڑتا ہے. زیادہ انسان کھائے گا ظاہر ہے سوئے گا بھی زیادہ، ہے نا. تو یہ بھی چیزیں دل کو بگاڑتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں آرام طلبی، اور نہ یہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. ٹھیک ہے، تھرڈ پہ. اور نہیں، تھرڈ ہے اللہ کے علاوہ سے اتنی محبت کرنا جتنی اللہ سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور زیادہ کھانا، زیادہ سونا، اور پانچواں ہے آرام طلبی. اور پتہ ہے اس کی تو ہمیں بہت ہی زیادہ عادت پڑ چکی ہے. کام کرنا ہے تو ورک فرام ہوم ڈھونڈیں گے، ہے نا، کہ گھر سے کام کرنے کا موقع مل جائے، کہیں جانا نہیں پڑے. دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو وہ والے کام ٹیچنگز پسند کر رہے ہیں، ہے نا، گھر بیٹھے بیٹھے بس آن لائن پڑھا دے. میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہی ہوں یہ بات. میں نے جب یہ ابن قیم کا یہ والا کال پڑھا نا، تو مجھے اپنے ہی یہاں پہ رونا آیا کہ یہ چیزیں ہم بھی چاہ رہے ہیں نا، کہ بس گھر بیٹھے بیٹھے کام مل جائے ہمیں. یہ دین کا بھی کام کر رہے ہیں تو بس وہ والا کام مل جائے جو ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے کرنا پڑے، ہمیں کہیں نہ جانا نہیں پڑے، کچھ تبلیغ وغیرہ کرنے کے لیے نا کہیں پر نکلنا نہیں پڑے ہمیں. بس گھر بیٹھے بیٹھے جو آرام ایزیلی کام ہو رہے ہیں تو وہی ہم کرتے رہے، ہے نا. تو آرام طلبی. تو یہ پانچوں کام دل کو بگاڑنے والے ہیں. پھر بعض سلف کے مطابق جو ہے 2 خصلتیں دل کو خراب کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک زیادہ بولنا، زیادہ بولنے سے بھی دل خراب ہوتا ہے، اور زیادہ کھانا. دیکھیے بولنے والی جو بات ہے نا، انسان زیادہ بولتا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بولے ہی نہیں بالکل انسان. تو جہاں پر بولنا چاہیے زیادہ، جہاں پر آپ کے زیادہ بولنے سے بات بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہ کچھ کام بن رہا ہے آپ کا، تو وہاں پر آپ زیادہ ہی بولیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھائی آپ کو کسی نے پوچھ لیا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے متقین کون ہوتے ہیں، تو آپ خالی یہ بولے کہ میم نے کہا تھا بس کم بولنا ہے. متقین کا مطلب ہوتا ہے تقوی والے لوگ. ٹھیک ہے، اور آپ یہ بول کر آ جائیں تو بات بنے گی نہیں، بنے گی، ہے نا. تو آپ کو وہاں پر ایکسپلین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو جہاں پر آپ ایکسپلینیشن چیزیں مانگتی ہیں تو ایسے لگتا ہے ہما. ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمیں ہی کہی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس چیز سے نا خوش بھی ہونا چاہیے، اس چیز سے ڈرنا تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن خوش بھی ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر ہم چیزیں لے کر جا رہے ہیں. تو زیادہ بولنا وہاں پر نہیں چاہیے جہاں پر انسان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں جو پھر بعد میں اس کو پچھتانا پڑے. ٹھیک ہے، یا پھر ایسی جگہ جہاں پر کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ کے بولنے کا. ٹھیک ہے، تو ادھر خاموش رہنا چاہیے. لیکن جہاں پر کوئی ایکسپلینیشن چیزیں مانگ رہی ہیں، اپنی صفائی میں آپ کو کچھ بولنا ہے یا دین کی کوئی بات بتانی ہے، تو ظاہر ہے آپ زیادہ ہی بولیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر 2 چیزیں بتا رہے تھے کہ زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا بھی. آگی بات سمجھ میں؟ دل کو خراب کر دیتا ہے. اور زیادہ کھانا تو ویسے بھی مطلب فزیکلی بھی آپ کا دل خراب کرتا ہے نا. زیادہ کھانے والوں کے وہی اوبیسٹی وغیرہ والی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور زیادہ کھانے سے انسان کیا ہوتا ہے، شیطان والے عمل ہوتے ہیں نا. زیادہ کھانا شیطانی عمل ہوتا ہے، دل میں وسوسے وغیرہ یہ سب آتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں میں نا خاص طور پر جو جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی منافقت ہے. اور ہر گناہ کی جڑ آپ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، وعدہ خلافی میں بھی انسان کیا کرتا ہے، جھوٹ ہی بولتا ہے.
وعدہ کر لیا، اب کیا ہوا؟ جھوٹ بول دیا کہ نہیں ہم سے نہیں پورا ہو رہا. وعدہ خلافی میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. خیانت میں بھی انسان امانت رکھی جائے خیانت کرے. منافق کی نشانی خیانت میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. کوئی کسی کی امانت میں سے خیانت کر کے سچ بولے گا کہ ہم نے تمہاری خیانت کر لی، پھر وہ خیانت کب ہوئی؟ ٹھیک ہے. جھگڑوں میں بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. جب جھگڑا کرے گالی دے. ٹھیک ہے. آدھی بات سمجھ میں؟ تو جھگڑوں میں بھی جھوٹ ہوتا ہے. تو جب تک انسان کے اندر سے جو ہے جھوٹ نہیں نکلتا، انسان صحیح نہیں ہو سکتا. آپ کو نا یاد ہوگی ایک حدیث بہت زیادہ کامن بولی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک شخص آیا تھا، ہے نا، اس نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو شرابی بھی ہوں، میں تو جواری بھی ہوں، میں تو زنا بھی کرتا ہوں، ہے نا، اور ایسے ایسے ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہوں، بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا چھوڑ دوں؟ تو بتائیے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ہے نا. تو کیا پتہ چلا بتائیے؟ کیا پتہ چلا اس سے؟ جھوٹ سب گناہوں کی جڑ ہے، اور جو انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے نا تو پھر اس سے وہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ شخص ہے جو آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اب وہ شراب پیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں گے کہ شراب پی تھی؟ تو اب وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. سچ بولے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی ہوگی، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ شراب آٹومیٹکلی چھوڑ دے گا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، پوچھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کیا تم نے؟ تو جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ وہ چھوڑ چکا ہے نا. سچ بولے گا تو رسوائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ نہیں کرے گا زنا بھی، ہے نا. تو جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ایک ایک کر کے جو ہے وہ گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں اگر انسان اپنا جھوٹ ختم کر دیتا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ ایمان کے مخالف ہے. جھوٹ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں، 3 کوالٹیز جن میں ہو وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز اور روزہ رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہے تو وہ منافق ہے. وعدہ خلافی، جھوٹ اور خیانت. ٹھیک ہے. 2 کوالٹیز تو وہی آ گئی، اور پھر ایک جھوٹ اور اس میں شامل ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت والی بات جھوٹ تھی. ٹھیک ہے. کوئی جھوٹ بولتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا تھا جب تک کہ وہ اصلاح اپنی نہیں کر لے. آگے بات سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھیے ہمیں بھی تو اسی چیز سے، ہم بھی تو خود بھی تو یہی بولتے رہتے ہیں نا، یار جھوٹ مت بولو ہم سے. ہمیں یہ بات بہت بری لگتی ہے کوئی ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو ہم خود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں نا. تو سب سے پہلے ہمیں خود چھوڑنا چاہیے جھوٹ بولنا. پھر ہم ظاہر ہے ہر کوئی، مطلب جھوٹے کو بھی جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ انسان جھوٹا ہوتا ہے نا، ایک نمبر کا جس کو کہیں کہ جھوٹا، تو اس کو بھی اپنے آپ جھوٹ سے نفرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو کتنی بری چیز ہے جو کرنے والا اسی سے نفرت کرے، ہے نا. جو کر رہا ہے اسی سے نفرت کرے تو سوچے کہ وہ خود کتنی بری چیز ہوتی ہوگی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے. اور جو ہے وہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ جو ہے انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ سچ جو ہے انسان کو جنت میں داخل کروا دیتا ہے. اور یہاں تک کہ انسان کا سچ بولتے بولتے انسان کا نام اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے یہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح جھوٹ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، مکذبین میں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جھوٹ کی سزا جو ہے دنیا میں بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور مسلسل جھوٹ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا نام لکھ دیا جاتا ہے. مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل کی بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جنت کے بیچوں بیچ محل کی بشارت ہے. اور بچوں سے تو خاص طور پر جھوٹ بولنا منع ہے، کیونکہ پھر بچوں کے اندر بھی عادت آ جاتی ہے نا.
اور ہمارا دین جو ہے وہ سچائی پر ڈیپینڈ ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو جو دین سچائی پر ڈیپینڈ ہے تو اس کے جو فالوورز ہونے چاہیے وہ بھی سچے ہونے چاہیے۔ تو مومن بھی کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ جس راستے کی طلب، جس راستے کی تڑپ ہو، اللہ تعالیٰ وہی تو راستے کھولتا ہے نا۔ انسان کو جو ہے وہ جھوٹ کی ہی طلب ہے، جھوٹ ہی بولے تو اللہ تعالیٰ جھوٹ کے راستے آسان کر دیتا ہے نا انسان کے لیے۔ پھر کیا بولا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کے چکر میں، ایک جھوٹ چھپانے کے چکر میں انسان کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ ان جھوٹوں کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر کیا جھوٹ بولا تھا، کبھی بعد میں وہی بات نکلے گی تو ان کو یاد اس لیے تو بیمار ہو جاتا ہے نا دل، یاد رکھتے رکھتے کیا جھوٹ بولا تھا، کیا جھوٹ بولا تھا، ہے نا۔ پھر دیکھیں کہ اب دین سے آپ الرجک ہو جائیں، اللہ کا نام بھی سننا نہیں چاہیں، کوئی عمل آپ کو نہیں کرنا پسند ہے نا، اور گناہوں سے بچنا آپ کو پسند نہیں ہے، تو پھر یہ مرض بڑھے گا ہی نا، اور کیا ہوگا بتائیے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مہر بھی لگا سکتا ہے نا، جیسے کافروں کے دلوں پر لگا دی، اور بیماری ہے تو اس کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ آپ علاج نہیں کرائیں بیماری بڑھ جائے گی۔ پھر دیکھیں کہ پورا کر دیتی ہوں میں اس کو، پھر کیونکہ کلاس اب اگلی بار ہی ہوگی۔ ایک تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، علیم ہے نا، اور یہ درد کی جو بات ہوئی، تو درد کا نام ہی انسان کو تڑپا دیتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ میرے سر میں درد، پیٹ میں درد، دانت میں، کان میں، ہاتھ پیر میں درد، کوئی کہے تو سن سن کر ہی جھرجھری آنے لگتی ہے نا۔ پھر کہا جائے کہ عذاب ہے جس میں درد ہے، تو عذاب کا نام بھی دردناک ہے، اور خود ہی کہ عذاب کی بات ہوتی ہے تو انسان کو کانپ جاتا ہے انسان کہ اللہ کا عذاب، اور اللہ جس کو دردناک کہہ دے تو پھر وہ کیسا درد ہوگا۔ ٹھیک، اور درد کیوں دیا یہ اللہ نے ایسے عذاب کی وعید کیوں سنائی؟ بما کانوا یکذبون، آخری ٹکڑا دیکھ لیں کہ اس کا وجہ کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ جھوٹ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہی ساری باتیں آ گئی کہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ بولنا اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اس وجہ سے انسان کو عذاب ملے گا، ہے نا۔ اچھا، ان کا جھوٹ کیا تھا؟ ایک تو وہ جھوٹ ہوتے ہیں جو ہم عموماً بولے جاتے ہیں، جیسے ہم بولتے رہتے ہیں کسی سے کچھ کسی سے کچھ، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا، برے تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ کیا تھا؟ ایمان کا دعویٰ ان کا جھوٹ تھا نا، جھوٹا ایمان کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ کتنا بڑا یہ اللہ سے جھوٹ بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے جھوٹ بولنا ہے نا، اور یہ کس سے بول رہے تھے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور محبوب رسول سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جھوٹ بول رہے تھے نا۔ تو ایمان کا دعویٰ، دل میں ایمان کچھ بھی نہیں تھا، اور زبان سے بس ان کا جھوٹ تھا، دھوکا تھا ان کا، ہے نا، جھوٹ تھا۔ اللہ کے سامنے پریٹینڈ کر کے دکھائے کہ میں ایسی ہوں، کہ تاکہ اللہ بھی قائل ہو جائے۔ ایسا سوچنا بھی کتنی بڑی حماقت اور کتنا بڑا اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے نا۔ جو اتنا بدصورت کیریکٹر ہے، کیا ہم چاہیں گے کہ اس کی کوئی بھی نشانی ہمارے اندر آئے؟ بتائیے، اور ہمیں اللہ کی نظر میں اگلی بنا دے، ہم کتنے ہی خوبصورت ہوں، اور یہ ایسا کیریکٹر، منافقوں والا کیریکٹر جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ نے اتنی غلط باتیں ان کے بارے میں کہی ہیں، کیا ہم چاہیں گے کہ ان کی کوئی بھی نشانی ہمارے اندر آئے؟ ایسے لوگوں کو تو انسان بھی پسند نہیں کرتے۔ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ منافق خود منافق کو پسند نہیں کرتا، دھوکہ دینے والا کبھی چاہے گا کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کر دے؟ میں مان لیجیے بہت زیادہ دھوکے باز ہوں، میں کبھی چاہوں گی کہ میرے ساتھ بھی دھوکے ہو جائیں؟ کہ میں دھوکے دینے کا کیا مطلب؟ میں یہی کہوں گی نا، ارے یار ہم تو خود ہی دھوکہ دیتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو انسان تو کیا خود ایسے ہی اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ کسی کے بارے میں معلوم پڑ جائے آپ کو، کسی کے سامنے کچھ بولتا ہے اور پیچھے آپ کی کوئی اور بات کرتا ہے، تو آپ بات بھی نہیں کرنا پسند کریں گے، ہے نا۔ آپ کو کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ آپ کے منہ پہ تو دیکھیے یہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہیں، اور پیچھے نا آپ کے یہ بات کہہ رہی تھی آپ کے بارے میں، آپ اس سے بات کریں گے کبھی؟ یا پھر کبھی وہ آپ سے کوئی بات کرے گا تو پھر آپ اس کی باتوں میں آئیں گی؟ آپ چاہے اس کے منہ پر نہیں کہہ پائے، لیکن آپ یہی تو دل میں سوچیں گی نا کہ جو ہے وہ جھوٹی بول رہی ہیں تو ابھی بھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا، ہے نا، کیسے اللہ اس کو پسند کرے گا، کیسے؟ تو اللہ کے واسطے جو ہے، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ دیکھیں یہ منافق جو ہے نا، ابن الوقت بھی ہوتا ہے۔ چلو تم جدھر کو ہوا ہو جدھر کی، ٹھیک ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جہاں کی ہوا ہوتی ہے نا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
وہیں پر چل پڑتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس. آگئی بات سمجھ میں؟ یہاں رہے تو یہاں کسی، وہاں گئے تو وہاں کسی باتیں. ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ٹھیک ہے. زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سوری، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کہ آپ زبان سے کہتے رہے لا الہ، کچھ بھی حاصل نہیں اگر آپ کی دل اور آپ کی نظر مسلمان نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم خود جھک رہے ہیں نمازوں میں، سجدے کر رہے ہیں، ہمارے دل بھی جھکے، وہ دل آپ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ان تمام منافقتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے اور ایسے بننے سے بھی ہمیں محفوظ کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے کہا، سنن ابی داؤد کی ہے. ٹھیک ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1546 ہے. اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں اس بات سے کہ حق کی مخالفت کروں. ٹھیک ہے. یا منافق نفاق سے، وسوء الاخلاق اور برے اخلاق والی بن جاؤں. ٹھیک ہے. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے منافقت سے بچنے کے لیے. اور ایک اور دعا ہے، اس ٹائم یاد نہیں آ رہی، اسی طریقے کی ایک دعا ہے اور جی سینڈ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چلیے مجھے یاد آئے گی نا تو میں آپ کو بتاؤں گی. ایک دم سے ذہن میں سے اتر جاتی ہے اور جبکہ یاد ہے مجھے وہ دعا. خیر چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.